معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، معلومات ہیں کچھ خاص۔ 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے، تو پہلا سیگمنٹ ہے انبیاء کے واقعات، اور آج جس نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کے تذکرے سے ہم برکتیں حاصل کریں گے، نام ہے حضرت دانیال۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ جب بخت نصر نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو قید کیا، قتل کیا، تو آپ علیہ السلام بھی قید ہوئے، اور آپ کی تبلیغ و نصیحت سے بنی اسرائیل اپنی بدعمالی سے تائب ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، البتہ احادیث کریمہ میں اور آثار وغیرہ میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام دانیال ہے۔ جس علاقے میں حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا، آج کی رات تیری سلطنت میں فلاں فلاں اوصاف والا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر شیر کی کچھار میں ڈال دیا، لیکن قدرت الہی سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ شیر اور شیرنی آپ علیہ السلام کے مبارک تلوے چاٹنے رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ گھبرائی ہوئی کچھار کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی میرے نور نظر کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قتل سے نجات بخشی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر تھی، درمیان میں ایک شخص تھے جن کے تلوے شیر چاٹ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب تستر شہر فتح کیا تو وہاں سے آپ کو یہ انگوٹھی بھی ملی، جس کے بارے میں آپ نے وہاں کے اہل علم حضرات سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اس انگوٹھی کے نگینے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تلوے چاٹنے والے 2 شیروں کی صورت نقش فرما دی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیش نظر رہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کی اور فرمایا، وہ ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ اگر ویسی نماز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پڑھ لیتی تو وہ غرق نہ ہوتی، یا قوم عاد کے لوگ پڑھ لیتے تو ان پر خشک آندھی کا عذاب نہ بھیجا جاتا، یا سمود قبیلے کے لوگ پڑھ لیتے تو انہیں ہولناک چیخ اپنی گرفت میں نہ لیتی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، نماز پڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کے اچھے اخلاق میں سے ایک خلق بھی ہے۔ توریت میں بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا کہ ترجمہ، ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔
چنانچہ جب پہلے فساد کا وقت آیا تو اس کا ظہور یوں ہوا کہ بنی اسرائیل تورات کے احکام کی مخالفت کرنے لگے، اطاعت الہی سے منہ موڑ لیا، غرور و تکبر اور کمزوروں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انبیاء کرام کو شہید کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں شہر بابل کے ظالم و جابر حکمران بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کر دیا، مسجد بیت المقدس کو خراب اور ویران کیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ سے کیا گیا۔ ترجمہ: پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہونا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے 2 شیر منگوائے، انہیں ایک خشک کنویں میں پھینکا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اس کنویں میں ڈال دیا، کنویں کا منہ بند کر دیا۔ 5 دن بعد کھولا تو حیران رہ گیا کہ دونوں شیر سائڈ پر بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ان شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا۔ بخت نصر نے کہا، مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا جس سے یہ شیر آپ سے دور رہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے یہ کہا تھا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنا ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسے نامراد نہیں کرتا جس نے اسے پکارا، ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہماری تمام کوششیں ناکام ہونے کے باوجود بھی ہماری امیدوں کا مرکز ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمارے کرب و الم کے لمحات میں ہماری تکالیف کو دور کر دیتا ہے، سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے جو نیکی کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جب اس کنویں میں آپ علیہ السلام کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ انہوں نے عرض کی کہ میں تو ارض مقدس میں ہوں اے میرے رب، جب کہتے دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ نے وہی فرمائی، جس چیز کا ہم نے حکم دیا اسے تیار کرو، ہم اسے بھیج دیں گے جو تمہیں اور تمہارے تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے گا۔ تو ایک فرشتے کے ذریعے حضرت ارمیہ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو کشف میں اعلیٰ مقام اور خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ایک دن بخت نصر نے پریشان کن خواب دیکھا اور جب اس کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھی تو حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ مکمل تعبیر اس کی بتا دی، بلکہ نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ وہ خواب جو بادشاہ بھول چکا تھا وہ خواب بھی مکمل بادشاہ کو سنا دیا۔ بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک بخت نصر کا ظلم و ستم، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافی کے طلبگار ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی، تکبر و فساد سے باہر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دولت دی، مال دیا، ان کے بیٹوں سے ان کی مدد فرمائی، ان کے اوپر مسلط لوگوں کا غلبہ ہٹا دیا اور ان کی تعداد کو بڑھایا۔ حضرت ابو الاشعث احمری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ان کی تدفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کرے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ شام کی فتوحات کے دوران تستر کے مقام پر اسلامی لشکر کو حضرت دانیال علیہ السلام کا جست اتھر ملا۔ ان کے جست مبارک کے ساتھ بہت سا مال بھی رکھا ہوا تھا، اور ساتھ یہ تحریر تھا، جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک یہ مال لینا چاہے لے لے، مگر واپس کر دے ورنہ اسے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول برکت کے لیے ان کے جست مبارک سے لپٹ گئے اور جست اتھر کو بوسہ دیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں ایک مکتوب روانہ کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں غسل و
کفن دے کر نماز جنازہ بھی ادا کرو اور ایسے دفناؤ جیسے انبیاء کرام کی تدفین کی جاتی ہے، اور ان کے قریب سے جو مال ملا ہے اسے بیت المال میں جمع کرا دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی کیا جیسا انہیں حکم فرمایا گیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں، یعنی علم رمل کے ذریعے خطوط کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، انبیاء کرام میں سے ایک نبی خط کھینچتے تھے تو جس کی لکیر ان کے خط کے موافق ہو تو وہ درست ہے۔ اس حدیث پاک میں جن نبی کا ذکر کیا گیا ان میں ایک قول کے مطابق وہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ بہرحال اب یہ علم رمل کے حوالے سے ہماری شریعت میں اس کے اوپر پابندی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے انبیاء کے واقعات میں تذکرہ سنا حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف، نام ہے ہیلتھ ٹپ۔ آج ہم بات کریں گے فطری انداز زندگی، نیچرل وے آف لائف۔ اب نگران شورا قبلہ حاجی عمران اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ فطری انداز زندگی سے کیا مراد؟ اٹ مینز بیلنس، اعتدال، not increase, not decrease, but the balanced approach۔ جیسے فطری انداز زندگی سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے مراد ہے گاؤں، کھیت کھلیان، ساگ اور باجرے کی روٹی، تو بہرحال وہ ایک انداز زندگی ہے۔ لیکن جدید دور میں جتنی بھی ایجادات ہمارے پاس آئیں، آف کورس دے آر فار آور بینیفٹ۔ ایک موبائل فون ایجاد ہوا، نئے نئے اکوپمنٹس ایجاد ہوئے، سیڑھیاں ایسی خودکار ایجاد ہوئیں، آل دیز تھنگز آر فار آور بینیفٹ۔ اور آج جو سہولیات ایک عام آدمی کو میسر ہیں، ماضی میں ایک امیر ترین آدمی بھی ایسی سہولیات کو پرسیو نہیں کر سکتا تھا، اور آج ایک عام آدمی ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو پیدل چلنا چاہیے، obviously ہفتے میں 5 دن کم از کم ایکسرسائز کریں، کوئی وقت ایسا باندھ کے کسی دوست کے ساتھ، اور یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب گھر کے باہر آپ نے جانا ہے کوئی چھوٹی سی چیز لینے کے لیے، سودا سلف، آٹا وغیرہ، تو بائک پہ جانے کے بجائے آپ کوشش کریں پیدل چل کے جائیں۔ اس سے آپ ماحول کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی وہیکل سٹارٹ ہوتی ہے تو لازمی اس سے ایمیشنز نکلتی ہیں، دھواں نکلتا ہے، جو کہ فضا کے لیے اور اوورآل کلائمیٹ کے لیے برا ہے۔ تو شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ صحیح اور مثبت استعمال کسی بھی ایجاد کا کرنا وہ بالکل بہترین ہے۔ So what we have concluded that natural way of life is actually a balanced way of life۔ نہ زیادہ کم نہ بہت زیادہ۔ تو موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے آج یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان لونلی زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں تنہائی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جو بائی ماؤتھ اور جو الفاظ کے ذریعے دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکشن کرتا تھا، دوستیاں ہوتی تھی، ان کے ساتھ ریکریشن وغیرہ کرتا تھا، اس میں اب کمی آتی چلی جا رہی ہے، اور فاسٹ فوڈ کا آرام طلب انداز زندگی کا رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں پھر لیڈ کرتی ہیں بیماریوں کو، لانگ ٹرم کرونک ڈیزیزز which can be avoidable just like heart attack, diabetes and other such sort of diseases۔ اس طرح کی بیماریاں جن کو روکا جا سکتا ہے، جن سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس قسم کے حالات زندگی کی وجہ سے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ So consider change is inevitable۔ You can't expect a human society free of change۔ چینج تو آئے گا، ایگریکلچر ہے اس میں بھی تبدیلی آئی، انڈسٹری ہے اس میں بھی تبدیلی آئی، اور جو بھی جگہ سوچ لیں، جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ انسانی زندگی کا سوچ لیں، اس میں چینج تو آیا، انسان تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اس چینج کے ساتھ جو حالات مختلف ہوئے، جیسے مائکرو ویو اوون آ گیا، اب جب چیز کو گرم کرنے لگتے ہیں تو مائکرو ویو اوون لگاتے ہیں۔ اب مائکرو ویو اوون کے اندر وہ برتن استعمال کرنا جو مائکرو ویو اوون کا نہیں ہے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ زیادہ دیر تک کھانے کو استعمال کرنا، زیادہ دیر تک کھانے کو ریفریجریٹر میں رکھنا، اس کی فریشنس کو بھی متاثر کرتا ہے، اور بھی اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں۔ تو حد سے زیادہ فاسٹ فوڈ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کریں گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں دسترخوان کا، تاکہ غذائیت بھی ملتی چلی جائے۔ جدید جو انداز زندگی ہیں اس میں فزیکل ایکٹیویٹی بالخصوص بچوں کی نہیں ہے، وہ اس طرح سے گیمز نہیں کھیلتے، موبائل پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے انداز زندگی کو فطری رکھیں، آرٹیفیشل نہ بنائیں۔ خاص طور پہ بچوں کی نشو و نما میں ہاتھ ہلیں، ان کے کام کریں، وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہیں تو بہت اچھا ہے۔ آئیے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے کتاب کا تعارف۔ مدری چینل کے ناظرین، اس کائنات کے اہم ترین اور بہترین انسان
وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور ان میں 4 خلفائے راشدین یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے the most ideal personalities ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب اقتدا کیسے کی جائے، ان پاکیزہ ہستیوں نے کیسے زندگی بسر فرمائی، ان کے شب و روز کیسے گزرے، obviously پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا۔ اب دیکھیے ہم نصاب کی کتاب میں اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کی کتابوں میں شخصیات کے احوال پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سوال و جواب کی صورت میں امتحان میں بھی آتے ہیں تاکہ ہم انہیں اچھی طرح یاد کریں اور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہمیں ان ہیروز، ان بیسٹ پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور اوتھینٹک ٹیکسٹ ہونا چاہیے، یعنی ان کتابوں کو پڑھیں جو کہ صحیح ہیں اور بہترین مستند حوالہ جات کے ساتھ ہیں، اور پھر ان کو پڑھنے کے بعد پھر ان کو یاد بھی رکھے، ہو سکے تو دوسروں کو سنائے بھی۔ اب دیکھیے یکم محرم الحرام کو اس ہستی کا یوم شہادت ہے جن کے بارے میں نبی غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دیکھیے یہ بک جس کا میں آپ کو آج انٹروڈکشن دے رہا ہوں یہ ہے فیضان فاروق اعظم، اس کے 2 والیومز ہیں، بالکل ایسا ہی والیوم ہے۔ پہلے والیوم میں ہے پیدائش سے شہادت تک علاوہ خلافت، اور دوسرے میں ہے خلافت کے سنہرے دور کا مکمل بیان۔ یہ خلافت تو وہ ہے جس کے بارے میں غیر مسلم مورخین نے لکھا کہ if there would have been another Umar on the face of earth, the flag of Islam have been flying in every nook and corner، کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو اسلام کا پرچم دنیا کے کونے کونے پہ لہرا رہا ہوتا۔ اور فضائل کتنے میرے سامنے یہ لکھا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اتنا عرصہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کروں جتنا عرصہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے ٹھہرے رہے، یعنی 950 سال، تب بھی حضرت عمر کے فضائل بیان نہ کر سکوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر کی وفات پہ ضرور روئے گا۔ So he is a magnificent personality, and the magnificence of the personality, the charisma of the personality cannot be contained. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی ذات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، پڑھیں۔ اور دیکھیے اس کتاب کے اندر باقاعدہ جو ہمارا اسلامک ریسرچ سینٹر ہے المدینہ العلمیہ، ان کے علماء اکرام نے ایک ٹائم لگایا، پھر مختلف جگہوں سے روایات کو اکٹھا کیا، اور لاسٹ میں جہاں جہاں سے انہوں نے یہ کانٹینٹ لیا، یہ ماشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل بھی موجود ہوتی ہے میرے سامنے لکھیا ہوا ہے جی 1 2 3 ماخذ و مراجع، یعنی جہاں سے انہوں نے لیا۔ تو قرآن پاک، ترجمہ قرآن، تفاسیر، علوم القرآن، کتب احادیث، so that is immense, that is great۔ اور اتنی پیاری اور اچھی لکھائی میں پیج کوالٹی اتنی زبردست ہے کہ آپ کسی کو یہ گفٹ کے طور پہ دینا چاہتے۔ دیکھیں اس کا سرور کتنا پیارا ہے، اٹس ویری بیوٹیفل۔ تو یہاں پر سیدنا عمر فاروق اعظم کے بارے میں جو روایات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ فرمایا تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو نبی نہ ہونے کے باوجود کلام کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ہی کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں آپ، اور آپ کی ذات کے حوالے سے جو ایک اہم ترین پہلو آپ کی ہجرت کا ہے، ہز مائگریشن۔ جتنے بھی صحابہ کرام، جی میں اس کتاب سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے واقعہ پہلے بھی سنا ہو، لیکن میں مختصراً آپ کو سناؤں گا اس نیت سے کہ آپ دیکھیں اس کتاب میں کتنے آسان الفاظ سے اور کتنے بہترین انداز سے اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ جتنے بھی صحابہ کرام نے ہجرت کی کفار قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور ان سے بچنے کے لیے خفیہ طور پہ ہجرت کی اور کافروں کو اس بات کا علم نہ ہونے دیا، جبکہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ ہجرت کی، اور باقاعدہ کفار کے پاس جا کر ان کے علم میں یہ بات لائے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ یہ انداز ہجرت آپ کی جرأت و بہادری اور عظیم الشان شجاعت کا
واضح ثبوت ہے۔ اور آپ کے انداز ہجرت کو دیکھ کر لگتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ہجرت مدینہ فقط اس لیے کی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور آپ کی حیات کا مدار اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے دوران طواف حجر اسود کو چوما تو اسے مخاطب کر کے یہی ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ تو یہ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، this is the fascination of this book which we can see، کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کتاب کتنے بہترین انداز سے لکھی گئی اور کتنا بہترین اس کے اندر ہمیں کانٹینٹ ملتا ہے۔ اور پھر وہی جو دعوت اسلامی کی کتب کا خاصہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جب بات کی جائے گی تو عشق محبت کے مدنی پھول بھی اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کا عقیدہ محبت، جو چیز رسول اللہ کو پسند نہیں مجھے بھی پسند نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خوف آپ میں کس قدر تھا، اور پھر آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس میں اجاگر کیا گیا۔ اور یہ جو خلافت کے سنہرے دور کا بیان، واقعی آپ کا دور خلافت that was an innovative دور خلافت، مردم شماری آپ نے کرائی، شہروں کو تعمیر آپ نے کروایا، نہریں کھدوائیں، بچوں کے وظائف مقرر کروائے، پولیس کا محکمہ اور بازاروں میں انسپیکٹرز، جیلوں کے اندر باقاعدہ نظام، کوریئر کا مہمان خانے، جنگلات، پہاڑوں کی پیمائش، تو یہ سارا کچھ اس بک کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس بک کے اندر جو ایک آپ کی دور خلافت کا جو سنہرا ترین باب ہے وہ بیت المقدس کی فتح ہے، the triumphant of بیت المقدس، کس طریقے سے بیت المقدس آپ نے موو کیا، اور جب آپ کو اسلامی جرنیلز نے یہ خبر پہنچائی کہ وہ لوگ چابی صرف خلیفۃ المسلمین کو ہی دیں گے، تو آپ کا انداز کتنا پیارا، سادگی کے ساتھ آپ نے ٹریول کیا اور وہاں پہنچے، اور پھر جب آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے حوالے سے فرمایا، انہوں نے اذان دی، صحابہ کا کیا عالم ہوا۔ So I will prescribe you, do study this book، یہ کتاب کو ضرور پڑھیے جی، اس کتاب کو گھر میں رکھیے، اس سے برکتیں حاصل کیجئے، کیونکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان بھی دوڑ جاتا ہے۔ تو جب آپ بھی ان کا تذکرہ پڑھیں گے انشاءاللہ موٹیویشن حاصل ہوگی، ان کے قصے اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، نام ہے سافٹ سکلز۔ آج ہم بات کریں گے بڑے اہم موضوع پر، موضوع ہے کرائسس مینجمنٹ۔ کہا جاتا ہے کہ جب مشکل دروازہ کھٹکھٹائے تو ڈرے نہیں، دروازہ کھول دیں، کیونکہ اکثر کامیابی مشکل کا بھیس بدل کے آتی ہے۔ یعنی جس چیز کو مشکل سمجھ رہے ہیں، اگر آپ اس کی طرف بڑھیں گے، اس کام کو کر لیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ کرائسس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ a time of intense difficulty، ایسا وقت جب بڑی شدید مشکل آ جائے، a time when you have to take the decision، جب آپ کو کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے ایک پلان بنایا تھا اور وہ پلان کامیاب نہیں ہوا تو پلان اے کے بعد پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، پلان ای، پلان ایف اور پلان زی تک پورے الفابیٹس موجود ہیں۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر پلان بی ذہن میں ہو تو پلان اے پر زیادہ فوکس نہیں رہتا۔ انسان کی زندگی میں کرائسس یعنی مشکلات آتی ہیں۔ فائنینشیل کرائسس، پیسوں کے حوالے سے کاروبار کا مسئلہ بن گیا، مینٹل کرائسس، نفسیاتی صحت، ہیلتھ کرائسس، کوئی بیماری ہوگی، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 6-7 ماہ کے لیے بندہ بستر پر آ جاتا ہے۔ نیچرل کرائسس، جس طریقے سے برسات کا موسم ہے تو مختلف ملکوں میں شدید سیلاب، بارشیں، تھنڈر سٹارمز، سائیکلونز، ہریکینز وغیرہ آتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، اچانک کوئی ایسا زلزلہ آ جاتا ہے اور پھر زندگی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اور پرسنل اور فیملی کرائسس بھی آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب بھی انسان کے سامنے کوئی مشکل آتی ہے اس کا ذہن زیادہ اچھے طریقے سے سوچتا ہے، زیادہ نئے سولوشن لے کر آتا ہے۔ اگر جو روٹین آپ کی روزانہ ہے وہی کام چل رہا ہے تو پھر تو دماغ ایک لگے بندے پیٹرن پر سوچ رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، گھر آتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ لیکن جب مشکل آتی ہے تب دماغ کے اندر صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، نیورونز کے اندر نیٹ ورکنگ جو ہے اس میں زیادہ تیزی سی آ جاتی ہے۔ سو پریشر از دا فیکٹر۔ یاد رکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر کام کو بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن ہر کام کے اندر پرفیکشنسٹ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ وہ کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اگر بہترین طریقے سے نہیں ہو رہا تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کام کو تو مکمل کرنا چاہیے۔ تو کرائسس برنگ چینج،
big change. The entire trajectory of your life is resettled. جب آپ کی زندگی میں کوئی کرائسس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو ریسٹارٹ کر دیا گیا ہے. اب دوبارہ سے زندگی ایک نئے پاتھ پر شروع ہوگی. کہا گیا کہ جتنے بھی کرائسس آ جائیں, جتنی بھی مشکلات آ جائیں, مسکرائیں, اسمائل. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ رو رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جب بھی لوگوں سے ملیں مسکراتے ہوئے ملیں, کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ٹوٹ گئے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے. بہرحال جب بھی کرائسس آئے ایک دفعہ قدم پیچھے ہٹیے, سانس لیجئے, اپنے آپ کو ریسیٹ کیجئے, کام حواس کو برقرار رکھیے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیجئے. بہت زیادہ پریشانی میں کیا ہوا فیصلہ اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. اور جب بھی کرائسس آئے کوشش کیجئے مشاورت کر لیں, مشورہ کر لیں, کنسلٹیشن کر لیں اور بڑوں سے, تجربہ کار لوگوں سے, اور پھر جو ایک آپس میں فیصلہ ہو جائے اس کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, پروگرام تھا معلومات ہے کچھ خاص. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہماری آپ کی خیر فرمائے. معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات, ایک نئی ہوگی